بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امام زین العابدین کا بیان ہے کہ جب یہ خبر حجاج کو پہنچی اور لوگوں نے اس سے کہا کہ علی بن حسین اپنے دادا امیر المومنین سے یہ روایت کرتے ہیں، تو حجاج نے کہا مجھے نہیں تو معلوم کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوگا یا علی بن ابی طالب نے ایسی پیشن گوئی کی ہوگی۔ علی بن حسین معاذ اللہ ایک نادان شخص ہے اور لہو باتیں کیا کرتا ہے اور اپنے پیروی کرنے والوں کو فریب دیتا ہے۔ مختار کو میرے سامنے لاؤ تاکہ میں اس کا جھوٹ ثابت کر دوں۔ لوگ مختار کو پکڑ لائے۔ حجاج نے نتا، وہ چمڑا جس پر بٹھا کر مجرموں کی گردنیں ماری جاتی تھیں، طلب کیا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دو۔ غلام تلوار لینے گئے، بہت دیر ہو گئی اور نہ لائے، تو حجاج نے پوچھا تلوار کیوں نہیں لاتے؟ کہا تلواریں خزانے میں ہیں اور اس کی کنجی گم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مختار نے کہا ہے حجاج تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز جھوٹ نہیں فرمایا ہے۔ اگر تو مجھ کو قتل بھی کر دے گا تو خدا مجھ کو پھر زندہ کرے گا اور میں تم لوگوں کے 3,83,000 اشخاص کو قتل کروں گا۔ یہ سنتے ہی حجاج غضبناک ہوا اور اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ اپنی شمشیر جلاد کو دے دے۔ اس نے جلاد کو تلوار دے دی اور وہ تیزی سے مختار کی طرف بڑھا اور ٹھوکر کھا کر گرا۔ تلوار اس کے شکم میں در آئی، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ حجاج نے دوسرے جلاد کو طلب کیا۔ جب وہ مختار کو قتل کرنے بڑھا تو ایک بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، وہ بھی جنم واصل ہوا۔ مختار نے کہا اے حجاج تو مجھ کو قتل نہیں کر سکتا۔ نزرار بن سعد بن عدنان کا واقعہ یاد کر جو اس نے شاپور ذوالقطاف سے کہا تھا جبکہ وہ عربوں کو قتل کر رہا تھا اور ان کو دنیا سے مٹا رہا تھا۔ حجاج نے کہا بیان کر وہ کیا واقعہ ہے؟ مختار نے کہا جبکہ وہ عربوں کا قتل عام کر رہا تھا، نزرار نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھ کو ایک زنبیل میں رکھ کر شاپور کے راستہ میں ڈال دو۔ لڑکوں نے ایسا ہی کیا۔ شاپور جب اس کے قریب پہنچا تو اس کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مرد عرب ہوں اور تجھ سے تو ایک سوال کرنا چاہوں۔ شاپور نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تو کس سبب سے تمام عربوں کو مارے ڈالتا ہے حالانکہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے؟ شاپور نے کہا کہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ عرب میں ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، وہ پیغمبری کا دعویٰ کریں گے اور بادشاہ عجم کی سلطنت اس کے ہاتھوں میں زائل ہوگی۔ میں عربوں کو اس لیے قتل کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر پیدا نہ ہونے پائے۔ نزرار نے کہا اگر تو نے جھوٹوں کی کتابوں میں دیکھا ہے تو مناسب نہیں کہ جھوٹوں کے لکھنے سے اتنے بے گناہ لوگوں کو تو ہلاک کرے، اور اگر تو نے بچوں کی کتابوں میں دیکھا ہے تو خدا اس شخص کی حفاظت کرے گا جس کی نسل سے وہ پیدا ہوگا اور تو خدا کے حکم کو برطرف نہیں کر سکتا اور اس کی تقدیر کو زائل نہیں کر سکتا۔ اگر عرب میں ایک شخص بھی باقی رہ گیا تو وہ پیغمبر اسی سے پیدا ہوگا۔ شاپور نے کہا ہے نزرار تو نے سچ کہا، یعنی ہے لا غرور و نحیف، اسی سبب سے اسی کو نزرار کہتے ہیں۔ قرض شاپور نے اس کی گئی نصیحت پسند کی اور عربوں کے قتل سے باز نہ آیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مختار نے کہا کہ ہے حجاج خداوند عالم نے مقدر فرمایا ہے کہ میں تم میں سے 3,83,000 اشخاص کو قتل کروں گا، اس لیے یا تو خدا تجھ کو میرے قتل پر قادر نہ کرے گا اور اگر بالفرض محال تو مجھ کو قتل کر دے گا تو خدا مجھے زندہ کرے گا تاکہ جو مقدر کر چکا ہے میں اسے عمل میں لاؤں۔ یاد رکھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ سب سن کر پھر بھی حجاج نے حکم دیا کہ مختار کی گردن اڑا دی جائے۔ مختار نے کہا جلاد تو میرے قتل پر قادر نہیں ہو سکتا، اگر تجھ سے ممکن ہو تو خود تجربہ کر کے دیکھ، خدا تجھ پر ایک سانپ کو مسلط فرمائے گا جس طرح جلاد پر بچھو کو مسلط کیا تھا۔ مختصر یہ کہ جلاد نے چاہا کہ مختار کو قتل کرے کہ اسی وقت عبد الملک مروانی کا
ایک خاص آدمی اس کا ایک خط لیے ہوئے داخل ہوا اور چلا کر جلاد سے کہا ٹھہر جا۔ پھر وہ خط حجاج کو دیا جس میں عبد الملک نے لکھا تھا کہ ہے حجاج بن یوسف، کبوتر ابھی میرے پاس ایک خط لایا تو جس میں تحریر ہے کہ تو نے مختار بن ابو عبیدہ کو گرفتار کیا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تجھ کو خبر ملی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مختار بنی امیہ کے خواہوں کو قتل کرے گا۔ جب تجھے یہ خط ملے اس کو رہا کر دے اور اس کے در پہ نہ ہو، کیونکہ وہ میرے لڑکے ولید کی دایا کے شور کا بیٹا ہے اور ولید نے مجھ سے سفارش کی ہے، اور جو کچھ تجھ کو رسول خدا کی طرف سے خبر ملی ہے اگر وہ غلط ہے تو کیا سبب کہ ایک بے بنیاد خبر پر یقین کر کے تو ایک مسلمان کو قتل کرے، اور اگر سچ ہے تو حضرت کے قول کو تو جٹلا نہیں سکتا۔ یہ خط پڑھ کر حجاج نے مختار کو رہا کر دیا۔ مختار پھر بھی جس سے ملتے یہ کہنے سے باز نہ آتے تھے کہ میں خروج کروں گا اور اتنے بنی امیہ کو قتل کروں گا۔ جب یہ خبر حجاج کو پہنچی تو دوبارہ ان کو گرفتار کرایا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ مختار کہتے تھے کہ تو ہرگز مجھ کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسی اثناء میں ایک کبوتر عبد الملک مروان کا ایک خط لیے ہوئے آیا جس میں لکھا تھا کہ اے حجاج، مختار کے در پہ نہ ہو، وہ ولید کی دایا کہ ام شور کا فرزند ہے، اور وہ حدیث جو تو نے سنی ہے اگر سچ ہے تو اس کے قتل پر تو قادر نہیں ہو سکتا، جس طرح حضرت دانیال بخت النصر کے قتل سے روک دیے گئے تھے، اس لیے کہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو قتل کرے گا۔ پھر حجاج نے خط پڑھ کر پھر مختار کو رہا کر دیا۔